اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد ششم، حکایت نمبر 13۔ اس چوکیدار کا قصہ جس نے خاموشی اختیار کی حتیٰ کہ چور تاجروں کا سارا سامان لے گئے، اس کے بعد ہائے ہائے اور حفاظت شروع کی۔ ایک قافلہ میں ایک چوکیدار تھا تاکہ تاجروں کے مال کی حفاظت کرے۔ رات کو چوکیدار سو گیا اور سامان چور لے گئے۔ جب دن نکلا تو چوکیدار نے ہائے ہائے کا شور مچا دیا۔ اس نے چوروں سے مال کی حفاظت نہ کی، اس لیے خود چور ہوا۔ کہنے لگا، وہ نقاب پہن کر آئے تھے اور میرے سامنے سے سامان اٹھا کر لے گئے۔ میں اکیلا تھا اور وہ بہت سارے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اے ریت کے ٹیلے، تو نے شور کیوں نہ مچایا؟ کہنے لگا کہ انہوں نے چھری دکھائی کہ بولے تو قتل کر دیں گے، اس لیے میں خاموش رہا۔ اس وقت میں دم نہ مار سکتا تھا، اب فریاد کر رہا ہوں۔ اب جس قدر چاہو میں شور مچا دوں گا۔ جس طرح قافلے کے لٹ جانے کے بعد چوکیدار کا شور و گل بیکار تھا، اسی طرح پوری عمر گزر جانے کے بعد اعوذ اور فاتحہ پڑھنا بے فائدہ ہے۔ لیکن آخری عمر میں بھی غفلت سے توبہ بہتر ہے۔ آخری عمر میں ہی آہوزاری کر لو اور دربار خداوندی میں عرض کرو، اے قادر مطلق، تیرے لیے وقت بے وقت کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کے لیے وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن خدا کے لیے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا ہے، جو تم سے فوت ہو جائے اس پر غم نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز کہاں غائب ہوتی ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 14۔ پرندے کا جال میں اپنی گرفتاری کے فعل کو زاہد کے مکر اور دھوکے سے تعبیر کرنا، اور زاہد کا پرندے کو جواب۔ پھنسنے کے بعد پرندے نے کہا، جو زاہدوں کے مکر میں پھنس جائے اس کی یہی سزا ہے جو مجھے ملی ہے۔ زاہد نے کہا کہ اپنی سزا کو اپنے فعل سے وابستہ کر، تو نے یتیموں کا مال کھایا، یہ اس کی سزا ہے۔ پرندے نے اپنے فعل کی سزا سمجھ کر اس دردناک طریقے سے رونا شروع کیا کہ شکاری اور جال بھی لرز گئے۔ یاد رکھو، انسان کے دل میں متضاد خیالات آتے رہتے ہیں، کبھی گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے اور کبھی اس سے نفرت ہوتی ہے۔ اب اس پرندے یعنی گناہگار انسان نے یہ دعا شروع کر دی، اے خدا، میرے سر پر دستے کرم رکھ دے، تیرے دستے کرم کے نیچے میرے سر کو راحت ہے، تیرا دستے کرم مجھے نعمت بخشتا ہے اور شکر کی توفیق دیتا ہے۔ اے خدا، میرے سر پر سے اپنا ہاتھ نہ ہٹا، میں بے قرار ہوں اور تیرے غم میں میری نیند اڑ گئی ہے۔ میں اگرچہ نالائق ہوں، لیکن ایک نالائق پر کرم کرنے سے تیرا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو نے مجھے اپنے کرم سے پیدا فرما دیا اور اپنی قدرت سے اس مٹی کو حواس عطا کر دیے، یعنی 5 ظاہری اور 5 باطنی حواس۔ نطفہ ایک بے جان چیز ہے، لیکن تو نے اس میں حواس پیدا کر دیے۔ اگر میری توبہ میں توفیق الہی شامل نہ ہو تو اس توبہ کا بقا مشکل ہے، اور ایسی توبہ کا تو مذاق ہی اڑتا ہے۔ اے خدا، تیری ہی قضاء و قدر کی وجہ سے میرے حواس اور دل تباہ ہے۔ جب تک تو میرے اعمال کو منظم نہیں کرے گا، میرا کام ناقص رہے گا۔ بغیر تیری توفیق کے کام کا نظام درست ہونا تو درکنار زندگی ہی ممکن نہیں ہے۔ خدا کی خدائی کے بغیر بندے کا وجود ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے دیوانگی کا عاشق بنا دے، کیونکہ عقل مندی سے میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اگر میں حالت شکر میں ہوں تو تیرا سارا راز کہہ دوں، لیکن صاحب میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ انسان میں کیفیتیں راز کے ضبط کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، صاحب میں ہونا راز بیان کرنے سے مانے ہے۔ اے دوستو، قضاء و قدر کی اور ہماری مثال یہ ہے کہ ہم لنگڑے ہرن ہیں اور ہمارے اوپر شکاری شیر ہے۔ لنگڑے ہرن کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے آپ کو شیر کے حوالے کر دے۔ وہ خود کھانے پینے اور سننے سے بے نیاز ہے اور ہمیں بھی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تاکہ ہمیں اس کی ذات کا مشاہدہ ہو سکے۔ روح چونکہ لا مکان کی غذا کی عادی ہے، اس کی نگاہیں وہاں ہی لگی ہوئی ہیں۔ بلی کو جب کسی سوراخ سے غذا حاصل ہو جاتی ہے تو وہ وہاں ہی انتظار میں بیٹھی رہتی، اس نے جہاں سے پہلے کوئی شکار پکڑا ہو وہ وہاں کے ہی چکر کاٹتی رہتی ہے۔ جن کو عالم بالا سے غذا حاصل ہو جائے ان کی توجہ عالم بالا ہی کی طرف رہتی ہے۔ دنیا داروں کی مثال ان بچوں کی سی ہے جو کھیل کود میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ان میں سے اگر کبھی کسی کو ہوش
آتا بھی ہے تو شیطان پھر تھپک کر سلا دیتا ہے اور غافل بنا دیتا ہے، جیسے دائی بچہ کو تھپک کر سلاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سویا رہ، میں کسی کو موقع نہیں دوں گا کہ تیرے آرام میں خلل ڈالے۔ یاد رکھو، غفلت کی نیند کے اسباب کو خود ختم کرنے کی کوشش کرو اور اس طرح بیدار رہو جیسا پیاسا پانی کی آواز سن کر بیدار ہوتا ہے۔ مولانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی کی آواز جو آسمان سے نازل ہوتا ہے پیاسوں کی غفلت کو دور کرتی ہے، میں بھی غافلوں کو اسی طرح بیدار کر رہا ہوں۔ سالک کو غفلت ترک کر کے مشاہدہ کے لیے مضطرب ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ طلب حقیقی نہ ہوگی۔ طلب حقیقی کے سلسلے میں ایک حقائق سن لے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 15۔ ایک عاشق کی حکایت جو معشوق کے وعدے کی امید پر اس حجرے میں پہنچا جہاں معشوق نے کہا تھا۔ انتظار کرتا رہا، پھر سو گیا۔ معشوق آیا، اسے سویا ہوا پایا تو اس کی جیب اخروٹوں سے بھر دی اور سوتا ہوا چھوڑ گیا۔ اس بات کی حقیقت کا بیان۔ ایک عاشق سالوں سے اپنے معشوق کے وصل کی فکر میں تھا۔ ایک دن معشوق نے اس سے کہا کہ آج رات فلاں حجرے میں آ جا، میں نے تیرے لیے لوبیا پکایا ہے، آدھی رات تک میرا انتظار کر، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ مرد خوش ہوا اور شکرانے میں خیرات کی، گرم جوشی سے حجرے میں بیٹھ گیا، لیکن اس کو نیند نے پکڑ لیا۔ عاشق کو نیند کیسے آ گئی؟ بہرحال دوست آدھی رات کے بعد آیا، اس نے عاشق کی آستین پھاڑ دی، چاند اخروٹ اس کی جیب میں ڈال دیے کہ تو بچہ ہے، ان سے کھیل۔ جب صبح کو عاشق بیدار ہوا اور اپنی آستینیں پھٹی ہوئی دیکھی اور جیب میں اخروٹ دیکھے تو بولا کہ معشوق تو سچا تھا اور محرومی تو خود میری وجہ سے ہوئی۔ مولانا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم خواب غفلت سے محفوظ ہیں، چوکیدار کی طرح بالا خانے پر بیٹھ کر نکارہ بجاتے ہیں کہ ہم نے غفلت کو اور اس کے اسباب کو فنا کر دیا ہے۔ اے ہم پر ملامت کرنے والے، ایسا نہ کر، اس سے تجھے درد سر پیدا ہو جائے گا۔ میں آزما چکا ہوں، جسے وہ ہجر کہتا ہے وہ ہجر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں میرے لیے لذت ہے۔ راہ عشق میں دیوانگی و شورش کے سوا ہر چیز معشوق سے بیگانگی ہے۔ فراق و وصل چے باشد رضائے دوست طلب، کہ حیف باشد ازو غیر و تمنائے۔ یار سے فراق یا وصل کے چکر میں نہ پڑ، بلکہ اس کی رضا کا طالب رہ، کہ اس کے سامنے کسی غیر چیز کا طالب ہونا افسوسناک بات ہے۔ میں صرف اپنے محبوب کی زلف کی زنجیر کا قیدی بن سکتا ہوں، اس کے علاوہ سب زنجیریں توڑ دوں گا۔ عاشق آبرو سے بے پرواہ ہوتا ہے، عشق کے ساتھ رسوائی اور ذلت ہی جمع ہو سکتی ہے۔ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ مجھے جسمانی صفات سے عریاں ہو کر سراسر جان بن جانا چاہیے۔ فکر اور شرم ہمیشہ وصل سے مانے ہوتی ہے، ان کا پردہ چاک کر دینا چاہیے۔ عشق کا عجیب جادو ہے کہ اس نے نیند کو آنکھوں سے روک دیا ہے۔ عشق اس وقت خوش ہوتا ہے جب عاشق کا صبر و قرار فنا ہو جائے۔ جب تک میں عشق کی آگ میں جل کر فنا نہ ہو جاؤں گا، محبوب خاموش نہ ہوگا۔ میرا دل ہی اس کا خاندان اور مکان ہے، اگر وہ اس کو پھونکنا چاہتا ہے تو پھونک دے، اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ میرا دل جلنے سے جو سوزش اس میں پیدا ہوگی وہی میرا مقصود ہے۔ شمع سوزش ہی سے تو روشنی دیتی ہے۔ اگر انسان عشق سے خالی ہے تو اسے عاشقوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ان کو دیکھ، وہ وصل کی خاطر پروانہ وار قربان ہو رہے ہیں۔ دیکھ عاشقوں کی کشتی کس طرح دریا میں ڈوب رہی ہے، جیسے وہ دریا کوئی اژدہا ہو جو سب کچھ نگل رہا ہو۔ عشق ایک ایسا اژدہا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن دل کو نگل جاتا ہے اور پہاڑ جیسی عقل کو مغلوب کر دیتا ہے۔ عقل جب عشق سے واقف ہو جاتی ہے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اور کہتی یہ سب چیزیں محبوب پر قربان ہے جو بے نظیر ہے، لہٰذا ان چیزوں کی واپسی کی کبھی خواہش نہیں ہوگی۔ مکاری پر انسان عاشق کے احوال سے قصداً آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان احوال کو نہیں دیکھتا، وہ محروم ہے۔ اگر وہ عشق کے میدان میں آ جائے تو اس کو سب احوال نظر آنے لگیں جن کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ میں نہیں دیکھتا، پھر وہ کہے گا کہ میں دیکھتا ہوں۔ تو عقل کی مستی سے گزر کر عشق کی مستی تقسیم کرنے والا بن جا۔ عقل کے مست تو بہت ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں اور ہر ایک اپنی مختلف رائے رکھتا ہے۔ اللہ کے مستوں سے اگر وہ عالم بھر جائیں تو یہ ان کی ذلت کا سبب نہ ہوگا،
کیونکہ وہ سب مل کر ایک ہیں۔ کثرت ذلت کا سبب نہیں ہے، ذلیل تو وہ ہوتا ہے جو تن پر مست ہو۔ چاند کی چاندنی سے سارا عالم بھی پر ہو جائے تو اس میں کوئی کھوٹ نہیں آتا۔ اسی طرح سورج کی روشنی سے سارا عالم منور ہوتا ہے تو اس کی روشنی بے قدر نہیں ہوتی۔ مستی اور شکر دونوں فضیلتیں والی حالتیں ہیں، لیکن تمہیں اعلیٰ مقام صاحب حاصل کرنا چاہیے۔ شکر کا مقام ابرار کا ہے، لیکن صاحب کا مقام مقبولین بارگاہ کا ہے۔ جو سالک مقام صاحب میں ہوتا ہے وہ بھی حق تعالیٰ سے فیض حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ شکر کی حالت حیرت کی ہوتی ہے، جس میں سالک ہر معاملہ میں لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اس ذات کا متلاشی ہے جسے جانتا ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 16۔ ایک مخمور ترک امیر کا گویے سے صبح کے وقت شراب طلب کرنا اور حدیث کی تفسیر کہ اللہ کے پاس ایک شراب ہے جو اس کے دوستوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جب اس کو پیتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں، اور جب مست ہو جاتے ہیں پاکیزہ بن جاتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ پیئیں گے۔ یہ شراب جو تو پیتا ہے حرام ہے، ہم جائز شراب کے سوا نہیں پیتے ہیں۔ کوشش کر کے تو نیست سے ہست ہو جائے اور خدا کی شراب سے مست ہو جائے۔ ایک ترک سردار جب نیند سے بیدار ہوا تو اس پر خمار کی سی کیفیت طاری تھی۔ اس نے گویے کو طلب کیا۔ روحانی گویہ یعنی شیخ جب توجہ کرتا ہے تو شکر کی حالت میں مبتلا سالک کی حالت مزید شکر والی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ترک سردار اپنے نشے کو زیادہ کرنے کے لیے گویے کا طلبگار ہوا، سالک کو شکر کی حالت شیخ کی طرف کھینچتی ہے۔ شیخ اور گویے کے الفاظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ الفاظ کے ہم معنی ہونے کا فرق دراصل حالت پر منحصر ہے۔ ایک بادشاہ کے 2 وزیر حسن نامی تھے، لیکن ان دونوں میں بہت فرق تھا۔ لفظی مشابہت تھی لیکن حالت کے لحاظ سے بالکل مختلف تھے۔ لفظی اشتراک اکثر لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ مومن اور کافر میں جسم یکساں ہے۔ لفظ کا اطلاق کسی کی اندرونی حالت پر منحصر ہے۔ مومن کا جسم ایمان سے لبریز اور کافر کا کفر سے بھرا ہوا ہوگا۔ یاد رکھو، نگاہ ہمیشہ باطن پر رکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو شاہ ہو، ورنہ گمراہ ہو۔ الفاظ کو جسم اور اس کے معنی کو روح سمجھو۔ جسمانی آنکھ صرف جسم کو دیکھتی ہے، لیکن روحانی آنکھ کی نظر روح پر ہی پڑتی ہے۔ یہی حال مثنوی کا ہے۔ جو اس کی کہانیوں کی طرف دیکھے گا تو صرف لفظوں کو دیکھے گا اور بد عقیدہ ہو جائے گا، اور جو حکایتوں کے مقاصد پر غور کرے گا وہ ان سے خوب فائدہ اٹھائے گا۔ قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی عارف لفظ شراب کا استعمال کرتا ہے تو اس سے یہ حقیر ظاہری شراب مراد نہیں ہے، بلکہ شراب معرفت مراد ہے۔ جو شخص محض دنیاوی شراب کو جانتا ہے وہ شراب سے شراب محبت کا مفہوم کب سمجھ سکتا ہے؟ شراب اور گانا دونوں اس بارے میں یکساں ہیں کہ ان میں ہر ایک دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ مخمور انسان گویے سے غذا حاصل کرتا ہے اور گویہ اس کو شراب خانہ تک لے جاتا ہے۔ میدان عشق کی ابتدا گانا ہے اور انتہا شراب ہے، کیونکہ دل گویے کے قابو میں ہو جاتا ہے۔ انسان کے دماغ میں جو خیال ہوتا ہے وہ لفظوں کو اس طرف لے جاتا ہے۔ اگر دماغ میں تھوڑی سی صحیح بات بھی ہوتی ہے تو وہ ان الفاظ کے بعد غلطی سے بدل جاتی ہے۔ اگر سر میں صفرا ہے اور سودا کے غلبے سے سودا بن گیا ہے تو سودا اور صفرا دونوں بے ہوشی کا سبب بن جائیں گے، اور پھر سبب اور مسبب ایک ہی تاثیر کریں گے۔ جب ترک نے گانے، خوشی اور خمار کی تکلیف محسوس کی تو اس نے گویوں کو بیدار کر دیا۔ انسان قرب کے باوجود اپنے چہرے کو خود نہیں دیکھ سکتا۔ انتہائی قرب انسان کو ہمیشہ اشتباہ میں ڈال دیتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھے یا رب اس لیے کہتا ہوں کہ میرے رقیب یہ نہ سمجھ لیں کہ تو میرے بے حد قریب ہے۔ یا تو دور والوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے میرے لیے یہ لفظ بے معنی ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 17۔ نابینا کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آنا اور نابینا کے آگے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھاگنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھنا کہ کیوں بھاگتی ہے، وہ تجھے نہیں دیکھتا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جواب۔ ایک نابینا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا اور بولا، ایسا کی
فریاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے مالک ہیں اور میں مانگنے والا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو پردہ میں ہو گئیں۔ جو شخص زیادہ حسین ہو اس میں رشک کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ رشک ناز کی پیداوار ہے اور ناز حسینوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جب بیوی بوڑھی ہو جائے تو اس میں نہ ناز رہتا ہے اور نہ رشک، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن میں بڑھ چڑھ کر تھے اور نور خداوندی ان کا مددگار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناز بھی بڑھا ہوا تھا اور رشک بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حسن و جمال کی بنیاد پر یہ کہنے کا حق ہے کہ میں نے اپنے حسن کے دعوے کی گیند زحل پر پھینک دی ہے، لہٰذا اب کسی حسین کو حسن کی نمائش کا حق نہیں۔ اب سب حسین اپنے حسن کو میرے حسن میں گم کر دیں، ورنہ رسوا ہو جائیں گے۔ میں کبھی بظاہر روپوش ہو جاتا ہوں، بشریت تاکہ دوسرے حسین اپنے حسن کا مظاہرہ کر سکیں۔ سورج اگرچہ دنیا سے روپوش نہیں ہوتا، کچھ سمتوں سے غائب ہو جاتا ہے تاکہ چمگادڑ کچھ اڑ لیں۔ مور اپنے پروں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور ناچتا ہے، اور پاؤں چونکہ بدے ہیں ان کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ جب اس میں تکبر کی کیفیت پیدا ہو تو اپنی برائیوں پر نظر کرے، جس طرح ایاز نے تکبر کا سر کچلنے کا سامان کیا ہوا تھا۔ سورج پھر صبح نمودار ہو جاتا ہے تاکہ تارے متکبر بن کر دوزخی نہ بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آزمائش کے لیے پوچھا، تمہیں اندھے سے چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے بتایا کہ وہ نہیں دیکھتا، لیکن میں تو دیکھتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی آواز کوئی غیر مرد سنے۔ پھر عرض کی، غیر مرد پر میری نگاہ پڑنا آپ کی غیرت کے منافی ہے۔ عقل کو روح کے حسن پر غیرت ہے، اسی لیے وہ روح کی حقیقت کو ظاہر نہیں کرتی، محض تشبیہات سے اسے سمجھاتی ہے۔ روح سے مراد دراصل ذات حق ہے۔ اے عقل، تو ایسی چیز کو کیوں چھپاتی ہے جس کا نور خود ہی اس کے لیے حجاب ہے؟ سورج بغیر نقاب کے پھرتا ہے، لیکن کثرت نور کی وجہ سے کوئی اس کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھ سکتا، اور جس چیز کو سورج بھی نہیں دیکھ سکتا تو اس کو کیوں چھپاتی ہے؟ کوئی دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، رشک کا تقاضا ہے کہ عاشق محبوب کو خود اپنے آپ سے بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ رشک کی آگ بڑکی ہوئی ہے، اس لیے میری آنکھ اور کان کو بھی میرے محبوب سے حجاب میں ہونا چاہیے۔ اسے میرے محبوب کو نہیں دیکھنا چاہیے اور اسے اس کی بات نہیں سننی چاہیے۔ اے عقل، اگر تجھ میں ایسا رشک ہے تو پھر اس کی بات بھی نہ کر۔ عقل کہتی ہے کہ اگر میں بالکل خاموش رہوں تو وہ خاموشی خود پردہ چاک کر دے گی۔ اگر کسی معاملے میں زیادہ خاموشی اختیار کی جائے تو لوگ اس کو معلوم کرنے کے اور درپے ہو جاتے ہیں۔ جس بات سے کسی کو روکا جائے تو وہ اس کے متعلق اور زیادہ حریص ہو جاتا ہے۔ سمندر میں جب جوش آتا ہے تو جاگ نمودار ہو جاتے ہیں، اور یہ جاگ اس کے جوش کی پہچان کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور وہ جاگ ہی اس کو پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ محبوب کی تھوڑی سی تعریف کر دینا گویا اس کو چھپا دینا ہے۔ اگر باتوں میں نہ لگایا جاتا تو اس کو دیکھنے کے درپے ہو جاتا۔ بلبل جو پھول پر نعرے لگاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تماشائی اس کے نعروں میں محو ہو جائیں اور پھول کو نہ دیکھ پائیں۔ سورج کی جس قدر وضاحت کی جائے وہ اسی قدر مخفی ہوتا چلا جائے گا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔